السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے کہ پٹھان کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ قوم پختون یا افغان کا اصل مسکن تاریخ فرشتہ کے مطابق کوہ سلیمان ہے۔ جب محمد بن قاسم ہندوستان آئے تو ان کے مابین نہایت خوشگوار مراسم کی بنیاد پڑی۔ یہ لوگ کوہ سلیمان سے نکل کر پشاور اور ہند میں پھیل گئے۔ اہل ہند ان کوہستانی مسلمانوں کو پٹھان کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ ان کے مطابق یہ ہو سکتی ہے کہ یہ قوم ہندوستان میں پہلی بار پٹنہ میں آباد ہوئی، اس لیے اہل ہند نے ان کو پٹھان کہا۔ لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ لفظ پٹھان کا استعمال پختون قوم کی تحریر و تقریر میں شاذ و نادر ہی دکھائی دیتا ہے۔ البتہ انگریزوں کی عملداری میں عام طور پر افغان سے مراد وہ قبائل مراد لیے جاتے تھے جو حکومت افغانستان کے زیر اطاعت تھے، اور پٹھانوں سے مراد وہ پختون قبائل تھے جو انگریزوں کی عملداری کے تحت آتے تھے۔ خوشحال خان کھٹک کے مطابق غزنی کے بعد سبکتگین نے پختونوں کو پٹھان کا خطاب دیا تھا۔ محمود غزنوی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سومنات کی لڑائی میں انتہائی شجاعت اور مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے پختونوں کو پٹھان کے نام سے پکارا تھا، جس سے مراد وہ فریم ہے جس پر جہاز کا ڈھانچہ استوار ہوتا ہے۔ جبکہ خالصۃ الانصاب کے مطابق یہ افغانوں کی اس وفد کے سردار کا خطاب تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کے سربراہ کیس عبدالرشید کو بطان کے خطاب سے نوازا، جس سے وہ شہتیر مراد ہے جس پر جہاز کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے 500 قبل مسیح کے واقعات میں پختونوں کو پختولس کے الفاظ میں اور ان کے وطن کو پکتیکا کے الفاظ میں یاد کیا ہے، اور بعد میں پٹھان کا لفظ مغل دور کے آخر اور انگریزوں کے اوائل میں ہندوستان میں آباد ان پختونوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا تھا جو اپنی مادری زبان بھول چکے تھے۔ اپنے اصل وطن سے ان کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا، وہ ہندوستانی تہذیب کے رنگ میں رنگ چکے تھے۔ پختون نسلی لحاظ سے بنی اسرائیل ہیں، اس لیے افغان مورخین کے مطابق پختونوں نے اپنا نام افغان بن ارمیان بن طالوت علیہ السلام کے نام سے افغان اختیار کیا ہے، جو کہ ان کا مروع سے اعلیٰ تھا۔ ہندوستان میں پختونوں اور افغانوں کو روح کے حوالے سے روہیلا بھی کہا جاتا ہے۔ خود پختونوں نے بھی اپنی سرزمین کو کوہستان، روہستان یا ولایت کا نام بھی دیا ہوا ہے۔ تاریخ کے الگ الگ ادوار میں جو پختون ہند میں آباد ہوئے انہوں نے روہیلا کے نام سے شہرت پائی، اور سرزمین ہند میں ان کی بڑی آبادی روہیل کھنڈ کے نام سے موسوم ہے۔ روح یا روہی جنوبی پنجابی یا ملتانی لفظ ہے جو کوہستان یا کوہستانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ روہیلا اسی سے مشتق ہے۔ فرشتہ نے لکھا ہے کہ روح سے مراد وہ مخصوص کوہستانی خطہ ہے جو باجوڑ سے کلات تک لمبائی میں اور چوڑائی میں حسن ابدال سے کابل تک پھیلا ہوا ہے۔ روح سے ہندوستان آنے والوں میں اکثریت یوسف زئی قبیلے کی تھی۔ یہ زیادہ تر قندھار، کابل، سوات اور باجوڑ سے تھے۔ الغرض پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کوئٹہ ڈویژن اور افغانستان میں تمام جنوبی مشرقی علاقے روح کے 2 بڑے حصے ہیں جو بالا اور زرین پختونخوا کے ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اہل عرب نے اسے خراسان کا نام دیا ہوا تھا۔